کہ ملک ریاض کون ہیں اور ملک ریاض کا نقطہ آغاز کہاں سے ہوا۔ کہ بحریہ ٹاؤن کا نام کیوں انہوں نے چوز کیا۔ ملک ریاض کے الفاظ بڑے نمایاں طور پر میڈیا میں آئے کہ میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا، چاہے مجھے کوئی مار بھی دے تب بھی، کہ میں پاکستان میں کوئی بھی کاروبار کو اس وقت تک وسعت نہیں دے سکتا، اس وقت تک کامیاب نہیں کر سکتا جب تک ان کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، میڈیا ساتھ نہ ہو۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ صدر زرداری دوستوں کے دوست ہیں۔ جو فوج کا اعلیٰ عہدیدار ریٹائر ہونے لگتا تھا اس کو بہترین تنخواہ اور مراعات پر کہ وہ بحریہ ٹاؤن میں ملازمت دے دیں۔ کہ لوگوں سے پوچھتے تھے تم کس طرح کی چائے پیو گے، مطلب اس فوجی سے چائے بنواتے تھے وہ۔ کہ جب ملک ریاض کے حوالے سے کوئی خبر آ جاتی تھی تو میرے خیال میں دوڑیں لگ جایا کرتی تھی سب کی۔ اور بحریہ ٹاؤن آج کل بڑا موضوع بحث بنا ہوا ہے اور اس میں ملک ریاض جو اس کے روح رواں ہیں ان کا نام بہت زیادہ آ رہا ہے۔ میڈیا پہ بہت ساری رپورٹیں بھی آئیں، بہت سارے لوگوں نے ان کے ماضی کی، بہت سارے لوگوں نے ان کے حال کے حوالے سے بات چیت کی، نیب نے جو ریفرنسز دائر کیے ہیں ان پر بات ہوئی۔ لیکن میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ ملک ریاض کون ہیں اور ملک ریاض کا نقطہ آغاز کہاں سے ہوا۔ کراچی میں 92 کا فوجی آپریشن ہوا، اس میں فوج اور رینجرز کے ساتھ ساتھ پولیس بھی خاصی فعال تھی، اور جو رینجرز کا ایک انٹیلیجنس ونگ تھا FIT وہ خاصا فعال تھا، وہ انٹیلیجنس نیٹ ورک پہ کام کرتے تھے، لوگوں کی گرفتاریاں ہوتی تھیں، MQM کے لوگوں کو بہت ساروں کو گرفتار بھی کیا ان لوگوں نے، اور ان کا آفس ہوا کرتا تھا نیشنل اسٹیڈیم کے عقب میں پہاڑی پر ایک جگہ تھی، وہاں پر ان کا آفس ہوتا تھا FIT کا۔ تو میں اکثر وہاں جایا کرتا تھا، اسٹوریز کے سلسلے میں بھی جاتے آنا ہوتا تھا، یا کسی پریس کانفرنس اگر کبھی ہو جایا کرتی تھی تو اس کے حوالے سے معلومات کے لیے وہاں جانا ہوتا تھا۔ وہاں ایک شخص آیا کرتا تھا، بہت میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت انکساری والا، عاجزی سے ایک شخص بیٹھا ہوتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ کرنل آفریدی ہوتے تھے وہاں پر، خورشید آفریدی ان کا نام تھا، ان سے پوچھا کہ یہ صاحب ہیں کون جو بڑی باقاعدگی سے یہاں آتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میجر طارق جن کا 92 کے فوجی آپریشن میں بڑا اہم رول تھا، ان کا ذکر کیا کہ یہ ان کے قریبی عزیز ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پہلا تعارف تھا اور یہ پہلی آگاہی تھی ملک ریاض کے بارے میں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ PWD کے ایک ٹھیکیدار ہیں، ٹھیکے لیتے ہیں، اور جو حکومت کے سرکاری ٹھیکے ہوتے ہیں اس میں، اور بعض فوج کے ٹھیکے بھی ان کو مل جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد معلوم یہ ہوا کہ ملک ریاض پھر اسلام آباد میں انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کرنے کا آغاز کیا، وہاں پر وہ ملازمت بھی انہوں نے اختیار کی۔ تو یہ ان کے حوالے سے چیزیں، ملک یونس ایک صاحب اسلام آباد راولپنڈی کے بڑے مشہور تھے، سنا یہ ہے کہ وہاں پر یہ ان کی ملازمت کرتے تھے، اس کے بعد ان کو ایک سرکاری ملازمت کلرک کی مل گئی تھی، اور پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ان کی لاٹری نکل آئی، اور پھر انہوں نے ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا، خاصا کامیاب تھا، اور بحریہ ٹاؤن نے اپنا ایک نام بنایا، اور یہ سب چیزیں، اور پھر آہستہ آہستہ گریجولی وہ ترقی کی منازل طے کرتے چلے گئے، اور پھر ایک وہ نام بن گیا ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ بحریہ ٹاؤن کا نام کیوں انہوں نے چوز کیا اور کیا مدد تھی؟ تو سنا یہ ہے کہ جو ایڈمرل فصیح بخاری تھے تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے راہ و رسم بڑھا لیے۔ پھر ایڈمرل فصیح بخاری جو تھے وہ ریٹائر ہو گئے، اس کے بعد ان کو نیب کا سربراہ بنا دیا گیا۔ بحریہ کے ایک سربراہ تھے ایڈمرل منصور الحق، اور ان کے زمانے میں، اور وہ کرپشن کے الزام میں گرفتار بھی ہوئے، پکڑی بھی گئے، ملک سے فرار ہو گئے تھے، انہیں یہاں لایا گیا، وہ ایک الگ کہانی ہے، اور ان کی بھی کہانی کا جو نقطہ آغاز کہہ لیں یا ان کی چیزوں کو ایکسپوز کرنا کہتے ہیں، وہ میں نے ہی کی تھی، میں نے سٹوری کی تھی اس زمانے میں، اور وہیں سے ان کے کرپشن کا اسکینڈل تشدد بام ہوا تھا، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ سرونگ نیول چیف کے خلاف ایک سٹوری کی گئی، اور بعد میں وہ منطقی انجام تک پہنچی۔ یہ تو تھا بحریہ ٹاؤن سے منسلک ایڈمرل منصور حق کے کردار کے بارے میں۔ لیکن چلتے ہیں آگے۔
آگے چلتے ہیں، وہاں فصیح بخاری صاحب جب بحریہ کے سربراہ بن گئے تو ان کے ساتھ بھی ان کے راہ و رسم بڑھے، اور جب وہ ریٹائر ہونے کے بعد نیب کے سربراہ بن گئے تو ان کو اور مدد ملی، اور وہیں سے ملک ریاض نے وہ جو پہیوں والا معاملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جس فائل کو پہیے لگانا پڑتے ہیں اور پہیے لگتے ہیں تو فائل چلتی ہے، تو میرے خیال میں وہیں سے ان کا آغاز ہوا اور وہ ترقی کی منازل طے کرتے رہے، ان کے پروجیکٹ آتے رہے۔ اسی بات کراچی کا بحریہ ٹاؤن آیا، اور کراچی کے بحریہ ٹاؤن کی زمین کے حوالے سے بہت سارے الزامات لگے، اور حال ہی میں جب یہ کہا گیا کہ ملک ریاض کو وعدہ حکومت جو ہے یعنی نیب وعدہ معاف گواہ بنانا چاہتی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے، اور انہوں نے انکار کر دیا ہے، تو پھر یہ ہوا کہ جب وہ دبئی چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے اپنے چند منصوبوں کا آغاز کیا ہے یو اے ای کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، کہا یہی جا رہا ہے، لیکن پھر یہ ہوا کہ ملک ریاض کے حوالے سے کہ ان کو اگر وعدہ معاف گواہ، انہوں نے یہ ملک ریاض کے الفاظ بڑے نمایاں طور پر میڈیا میں آئے کہ میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا چاہے مجھے کوئی مار بھی دے تب بھی، اور حالانکہ عمران خان کے ساتھ جو ہے القادر ٹرسٹ کے حوالے سے یا جو ان کی فرنٹ مین کے طور پہ سابق وزیر اعظم کی فرح گوگی کا نام آتا تھا، اور ایک آڈیو بھی منظر عام پر آئی تھی جو ملک ریاض کی صاحبزادی سے جن کی گفتگو ہو رہی تھی، تو وہ بھی ایک اسکینڈل ہے، بڑا اسکینڈل ہے وہ بھی، لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ وہ تیار جب نہیں ہوئے تو پھر نیب نے 3 ریفرنسز دائر کیے، اور اب یہ اطلاع آ رہی ہے کہ جو نیب ہے اس کی کوشش ہے کہ ان کو وہاں سے جو ہے گرفتار کر کے یا ان کو ڈیپورٹ کروا کر پاکستان لایا جائے، تو یہ اب تک کی کوشش ہے، اور ملک ریاض اس حوالے سے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس سارے معاملے سے بچ سکیں۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے، ایک بات یہ ہے کہ جب میجر طارق سے تعلق واسطہ داری کا ایف آئی ٹی کے جو میجر تھے ان سے بات سامنے آ رہی تھی، تو معلوم یہ بھی ہوا کہ میجر طارق جو ہیں وہ فرنٹ مین کے طور پر شعیب خان کے کام کرتے ہیں۔ شعیب خان انڈر ورلڈ ڈان ہیں، اس زمانے میں ایک یہ تھا کہ رمی کلب تھے، بعض جوئے سٹے کے اڈے بھی تھے، وہ اس تمام حوالوں سے شعیب خان کی بڑی شہرت تھی، اور شعیب خان میں یہ کہا جاتا تھا میجر طارق فرنٹ مین ہے، اور اس زمانے میں ایک شکایت اور بھی آئی تھی کہ شعیب خان نے باقاعدہ ڈرا دھمکا کر کراچی کے کچھ بزنس مین سے زمینیں بھی حاصل کیں، اور پھر وہ زمینیں فروخت کم قیمت پر کروائیں، اور وہ خریدار اس کے ملک ریاض بنے، تو ایک نیکسس بنتا چلا گیا کہ انڈر ورلڈ ڈان جو تھے شعیب خان مرحوم کس طرح استعمال ہوئے، میجر طارق کا کیا رول تھا، میجر طارق کا ملک ریاض سے کیا تعلق تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بہت مشکوک چیزیں بہت پہلے سے تھی، اور میرے خیال میں ملک ریاض ذہن بنا چکے تھے کہ انہوں نے اپنے کاروبار کو وسعت کس طرح سے دینی ہے۔ اچھا، جب ملک ریاض نے اپنے کاروبار کا آغاز کیا تو انہیں ایک بات سمجھ آ گئی تھی کہ میں پاکستان میں کوئی بھی کاروبار کو اس وقت تک وسعت نہیں دے سکتا، اس وقت تک کامیاب نہیں کر سکتا جب تک ان کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، میڈیا ساتھ نہ ہو، اور انہوں نے وہیں سے اس بات کا آغاز کیا۔ وہ بڑی گہری نظر رکھتے تھے چیزوں پر، جو فوج کا اعلیٰ عہدیدار ریٹائر ہونے لگتا تھا اس کو بہترین تنخواہ اور مراعات پر وہ کوشش کرتے تھے، اور بلکہ لے آتے تھے کہ وہ بحریہ ٹاؤن میں ملازمت دے دیں، اور ماضی کے سابق جو آئی ایس پی آر کے ڈی جی تھے میجر جنرل شوکت سلطان کی مثال بڑے واضح ہے کہ وہ ملک ریاض کے ملازم بھی تھے، اور ملک ریاض کے بارے میں ایک شہرت اور بھی تھی کہ جب وہ کسی بڑے فوجی افسر کو ملازم رکھ لیا کرتے تھے تو اس کے بعد بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ کہا جاتا ہے، یہ سنا ہے کہ چائے کوشش کرتے تھے کہ لوگوں سے پوچھتے تھے تم کس طرح کی چائے پیو گے، تو پھر وہ یہ ہوتا تھا کہ میں تمہیں مطلب اس فوجی سے چائے بنواتے تھے۔ اچھا، ملک ریاض کی ایک شہرت اور بھی تھی کہ میڈیا کو بڑا کوشش کرتے تھے، میڈیا میں ان کی جو دلچسپی ہے وہ بڑے عرصے سے ہے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ، اور ان کا انفلوئنس تو میں نے خود بھی دیکھا ہے نیوز روم میں، جن دنوں میں ٹی وی چینل میں کام کیا کرتا تھا، کہ جب ملک ریاض کے حوالے سے کوئی خبر آ جاتی تھی تو میرے خیال میں دوڑیں لگ جایا کرتی تھیں سب کی، اور کوئی خبر ان کی مرضی اور منشا کے بغیر جا نہیں سکتی تھی، اور نیگیٹو خبر کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ بات بھی ملک ریاض سمجھ چکے تھے کہ انہوں نے قابو میڈیا کو کس طرح سے کرنا ہے، اور اس کا واحد ذریعہ یہ تھا کہ لاکھوں کروڑوں کے اشتہارات دے کے وہ اخبارات اور ٹی وی چینل کے مالکان کا منہ پیسوں سے بھر دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ خبریں نہیں چلا کرتی تھی۔ تو یہ تو ایک پہلو ہے۔ پھر انہوں نے ایک فوکس کیا اینکر پرسن کے اوپر، تو بڑے ٹی وی چینل کے بیشتر اینکر پرسن جو تھے ان کے پے رول پر ہیں، یہی کہا جاتا ہے، اور کیونکہ کسی نے آج تک ان کے حوالے سے
کوئی پروگرام کرنے کی ہمت نہیں کی. اور ایک پروگرام جو مبشر لقمان نے بھی کیا تھا اور مہر بخاری نے, اس کی بھی کچھ آڈیو لیک ہوئی تھی, وہ آپ نے اس میں کنورسیشن سنی لی ہوگی. یہ کتنا ارینج قسم کا وہ انٹرویو تھا, کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی. اور میرے خیال میں یہ سب کام بغیر معاوضے کے تو ہو نہیں سکتا, تو وہ بھی ان کا انفلوئنس سمجھ میں آ گیا. پھر بات میں یہ کروں گا کہ انہوں نے کس طریقے سے فوجی افسران کو اپنی ملازمت دے کر اور ان کے ذریعے ان کو ایک ٹربل شوٹر کے طور پر وہ رکھتے تھے کہ جہاں ان کے بزنس میں کوئی پرابلم آنے لگے وہ ان کے ذریعے آپریٹ کرتے تھے, اور اس طرح ان کے تمام چیزوں کے جو بند دروازے تھے وہ کھل جایا کرتے تھے. اسی طرح پاکستانی سیاست میں ان کا رول بھی آپ کو یہ بتاؤں گا. پاکستانی سیاست میں ملک ریاض کا رول یہ تھا کہ پیپلز پارٹی, MQM, مسلم لیگ نون, مسلم لیگ قاف, تحریک انصاف, تمامی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں میں بھی ان کا بڑا اثر و نفوذ تھا. ان کی بات کو توجہ دی جاتی تھی, وہ بہت سارے فیصلے منوا لیا کرتے تھے. اور یہ سب کام ایسے ہی نہیں ہوتا تھا, وہ ایک سہولت کار بھی تھے سیاسی جماعتوں کے. اگر کسی کو ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے تو اسے ہیلی کاپٹر ملتا تھا, کسی کو جیٹ طیارے کی ضرورت ہے استعمال کے لیے الیکشن کمپین میں, وہ اس کو وہ دیا جاتا تھا. تو میرے خیال میں کوئی کام بلا معاوضہ تو ہوتا نہیں ہے. اور یقیناً جب وہ ان کو سہولت دیں گے سیاستدانوں کو تو اپنے لیے بھی مراعات اور سہولیات چاہیں گے, اور وہ انہیں ملتی تھی, اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے. اچھا, کہا یہ جاتا ہے کہ ملک ریاض کی پیپلز پارٹی سے بڑی محبت ہے, اور میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے بہت سارے رہنماؤں کو ہم نے بحریہ ٹاؤن کے ہیلی کاپٹر اور جہاز استعمال کرتے ہوئے بھی دیکھا. اور موجودہ صدر جو ہے آصف علی زرداری سے ان کا ایک قریبی تعلق واسطہ, اس کی بھی اطلاعات آتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ بھائی کاروباری شراکت دار ہیں, لیکن اس کی بہت ساری چیزیں آج تک سامنے نہیں آ سکی ہیں. ہاں, یہ ضرور ہوا ہے کہ جو SSP ملی راؤ انوار تھے, وہ پہلے تو پیپلز پارٹی کے بلو وائٹ بوائے تھے, آصف زرداری صاحب کے بڑے پسندیدہ پولیس افسر تھے, لیکن پتہ نہیں اچانک کیا ہوا ریٹائرمنٹ کے بعد کہ وہ اتنے مخالف ہو گئے کہ وہ کھل کے صدر زرداری کے خلاف بھی بات کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بحریہ ٹاؤن کراچی کا آغاز ہو رہا تھا تو ملک ریاض کے لیے آصف علی زرداری صاحب نے فون کیا اور کر کے کہا کہ میرا دوست ایک پروجیکٹ آ رہا ہے, اس کا خیال کرنا. اور راؤ انوار کا یہ کہنا ہے کہ خیال کرنے کا مطلب میں بہت اچھی طرح سمجھتا تھا, اور میں نے ان کا خیال کیا بھی, لیکن میں کسی غیر قانونی کام میں ملوث نہیں ہوا, یہ ان کا کہنا تھا. اچھا, ملک ریاض سے جو پیپلز پارٹی کی قربت ہے اس کا اندازہ ایک اور بھی معاملے سے ہو جاتا ہے. 2011 کا ایک واقعہ ہے. ملک ریاض کے جو بیٹ صاحبزادے تھے, ٹریفک کے ایک حادثے میں ان سے راولپنڈی میں 2 افراد ہلاک ہو گئے. تیز رفتار گاڑی چلا رہے تھے وہ, اور معاملہ خاصا بگڑا, اور جب بگڑ گیا معاملہ بہت زیادہ تو, اور ان پہ عوامی دباؤ بھی تھا, جس کی وجہ سے جب انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی, ان کے صاحبزادے کو قطر جو ہے فرار کرنے کا موقع فراہم کیا گیا. وہ بحریہ ٹاؤن کے پرائیویٹ پلین میں وہاں سے پاکستان سے چلے گئے, لیکن جب راولپنڈی پولیس پر بہت دباؤ آیا تو پھر انٹرپول کے ذریعے ان کی طلبی کے لیے معاملات کے لیے خط لکھا گیا. اور جب یہ ساری صورتحال ہوئی تو اس وقت کے وزیر داخلہ رحمان ملک تھے, اور رحمان ملک سے ملک ریاض نے رابطہ کر کے کوشش کی, لیکن شاید ملک ریاض کو اس طرح سے انہوں نے لفٹ نہیں کرائی. تو انہوں نے وہ شکایت جو ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ جو صدر آصف زرداری ہیں انہیں جب معاملہ بتایا, وہ بیرون ملک دورے پر تھے, وہاں سے فون آیا اور وہ فون وصول کیا اس وقت کے DG FIA وسیم احمد, انہوں نے وصول کیا. اور جب صدر زرداری خاصے ناراض بھی تھے اور فکر مند بھی تھے, اور رحمان ملک کے جو رویہ انہوں نے اختیار کیا اس پہ بھی وہ نالا تھے. یقیناً جب وزیر داخلہ تو رحمان ملک تھے, اور تو وسیم احمد نے ان کو سب چیزیں بتائیں, آگاہی بتائی, تو پھر رحمان ملک پھر ایکٹیو ہوئے. پھر ملک ریاض کا اور رحمان ملک کا رابطہ ہوا, اور ان کے صاحبزادے کو نکالنے کی ایک حکمت عملی طے پائی, کیونکہ زرداری کا سوال یہی تھا کہ معاملہ انٹرپول تک کیسے گیا. بہرحال یہ چلتا رہا معاملہ, اور اس کے بعد پھر یہ سیٹل ڈاؤن ہوا کراچی میں. اور رحمان ملک کراچی آئے ہوئے تھے, ان کا ایک کرائسس مینجمنٹ سیل کا NCMC کا آفس تھا کراچی میں, وہاں وہ موجود تھے, اور اتفاق سے میں اس آفس میں اس وقت موجود تھا. تو بہرحال تھوڑی دیر بعد میڈیا کے لوگوں کو انہوں نے ایک کمرے کے اندر رکھ دیا گیا, پریس کانفرنس ہونے والی ہے, سب کو ایک جگہ جمع کر دیا, راستہ صاف ہو گیا. اور پھر ہوا یہ کہ وہاں پر ٹینٹڈ گلاسز والی لینڈ کروزر گاڑیاں, ڈبل کیبن گاڑیاں بڑی تعداد میں آئیں. جب گاڑی اندر آئی تو میں ملک ریاض بھی موجود تھے, وہ باہر آئے,
اور رحمان ملک نے اور وسیم احمد نے ان کا استقبال کیا, کمرے میں گئے, معاملہ سیٹل ڈاؤن ہوا اور بالآخر بہت گریجولی جو ہے ان کے صاحبزادے کا نام کسی طرح سے نکالا گیا اس سارے معاملے سے, اور جو متاثرین ہیں ان کی کوئی مدد کی بات کی گئی. اس طریقے سے یہ معاملہ پایہ تکمیل کو پہنچا. تو یہ ہے دوسری محبت. ملک ریاض کے جو تعلق تھا وہ کتنا گہرا تھا پیپلز پارٹی سے, اس کا اندازہ آپ کو اس ساری گفتگو سے ہو گیا ہوگا. دیکھیں صدر زرداری کی جو پریشانی تھی, اور صدر زرداری جتنے فکر مند تھے, ملک ریاض کے بیٹے کی گرفتاری کا جو معاملہ آ رہا تھا وہ یہ انٹرپول میں جو خط لکھ دیا تھا, تو اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ انہوں نے کتنی فکر مندی سے اور کتنی مطلب فوکس کر کے اس معاملے کو سالو کیا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ صدر زرداری دوستوں کے دوست ہیں. ایک منٹ ٹھہریے, میں ایک واقعہ اور آپ کو یہاں سناتا ہوں. رحمان ملک جو وزیر داخلہ تھے ان سے میرے بڑے دیرینہ تعلقات تھے. 30 سال پر محیط تھے, بہت ساری باتیں وہ میرے سامنے کر لیا کرتے تھے. لیاری آپریشن کا فیصلہ جس وقت ہو رہا تھا اور جب ان سے لوگ ملنے کے لیے آ رہے تھے اس وقت بھی میں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں موجود تھا. اسی طریقے سے ایک دن کا واقعہ ہے, جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تھا, کسی ایشو پر بات ہو رہی تھی, تو اس دوران ہی ایک ٹیلی فون کال آئی, اور ٹیلی فون کال جو تھی وہ دوسری طرف بات کرنے والا جو تھا مجھے بعد میں اندازہ ہوا وہ ملک ریاض تھے. اور ملک ریاض یہ کہہ رہے تھے ان سے کہ نمبر 1 نے یہ کہا ہے, نمبر 1 سے مراد ان کی صدر زرداری کے لیے تھی کہ جو ام حسان جو ہیں, جو مولانا جو لال مسجد کے امام تھے, ان کی اہلیہ تھی, ان کے مسئلے کو ریزالو کرنا ہے. اور معلوم یہ ہوا جو اس دوران گفتگو جو ان کی دونوں کی کنورسیشن ہو رہی تھی, کیونکہ رحمان ملک میرے سامنے تعلقات کی نوعیت اس طرح کی تھی, میرے ان کے ساتھ اتنے پرانے تعلقات تھے کہ وہ میرے سامنے بعض وقت ضروری ٹیلی فون کال بھی سن لیا کرتے تھے. تو اس گفتگو میں یہ ہوا کہ جب انہوں نے کہا نمبر 1 نے جو انہوں نے ملک ریاض سے یہ کہا کہ جب نمبر 1 نے یہ کہا ہے تو آپ اس کو پورا کریں کمٹمنٹ کو. وہ میں نے بعد میں پوچھا کہ کمٹمنٹ کیا ہے, تو یہ پتہ چلا کہ ام حسان اپنا ایک گھر بحریہ ٹاؤن میں مانگ رہی تھیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی جو گاڑیاں پکڑی گئی تھیں ان کی واپسی کا مطالبہ تھا. تو یہ تمام چیزیں انہوں نے کہا کہ فلفل کر دیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایسے معاملات ہوتے تھے وہ بھی ملک ریاض ہی ٹربل شوٹر کے طور پر سامنے آتے تھے اور وہی مسئلے کو حل کرتے تھے. اور پھر بعد میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس معاملے کا بنا رحمان ملک سے, تو انہوں نے کہا کہ وہ گھر بھی ہو گیا, گاڑیاں بھی ان کی 1-2 دن میں ریلیز ہو جائیں گی, اور انہوں نے فون کر کے ام حسان کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ان کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا اور ملک ریاض انہیں گھر دے دیں گے. تو یہ تھی وہ بات کہ جو میں نے آپ کو بتانی تھی. یہ وہ تھا وہ قصہ جو میری آنکھوں کے سامنے ہوا اور میں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں موجود تھا. ان گنت ایسی باتیں ہیں, بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے ضرور لاؤں گا, جو میری آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں. ایک بات یہاں بڑی اہم ہے کہ ملک ریاض ہوں یا رحمان ملک ہوں, دونوں تھے بڑے کاریگر, اور دونوں ہی صدر زرداری کا دونوں کو بڑا اعتماد حاصل تھا. اور جب کوئی مشکل آتی تھی اس مشکل سے نکالنے کا کام جو ہے یہ دونوں ہی کیا کرتے تھے. لیکن کیا کہیں کہ رحمان ملک بہت سارے راز لے کر اس دنیا سے چلے گئے, اور لیکن ملک ریاض اب بھی موجود ہیں, اور فائلوں کو پہیے لگانے کا فن جو وہ جانتے ہیں اسی کے نتیجے میں جو ہے وہ اب تک چل رہے ہیں. کاریگر ملک ریاض اس مرتبہ بھی مشکل میں ہیں, لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ اس مشکل سے بھی نکل جائیں گے کیونکہ وہ ٹربل شوٹر بھی ہیں. مگر اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کا جو مزاج ہے, جو باتیں اب تک سامنے آ رہی ہیں, اس سے لگتا ہے کہ ابھی یہ اس دباؤ کو, ان چیزوں کو شاید پیپلز پارٹی کو سائز میں لانے کی کوشش ہے. دیکھیں سر راؤ انوار نے یہ مجھے بتایا کہ صدر زرداری نے صرف اس لیے فون کیا تھا کہ ان کے کوئی دوست ہیں وہ بحریہ ٹاؤن لاؤنج کر رہے ہیں, ان کو وہاں مشکلات اگر پیش آتی ہیں تو ان کی مدد کی جائے. تو اس کا انہوں نے کہا کہ اس کا واضح مطلب تھا کہ اس کا مجھے کیا کرنا ہے اور ان کی مدد کس طرح سے کرنی ہے, اور میں نے ان کی مدد کی. دیکھیں ایک گمان ہے, یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کا کیونکہ کوئی مخالف موجود نہیں ہے, کوئی ان کے سامنے مقابلے پر موجود نہیں ہے, اور شکایتیں بھی بے پناہ ہیں. جب آرمی چیف کراچی آئے تھے تو شکایتوں کا جو مرکز تھا کاروباری لوگوں کا وہ صرف اور صرف تھا پیپلز پارٹی کی حکومت. تو لگتا یہ ہے کہ کہیں ملک ریاض کے کیس کو, کیونکہ اس میں وزیر اطلاع شرجیل میمن کا نام بھی ہے, سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کا نام بھی ہے اس ریفرنس میں, تو کہیں یہ کوشش پیپلز پارٹی کو سائز میں لانے کے لیے نہ ہو. ملک ریاض کا برطانوی ویزا اس لیے منسوخ ہوا
کہ ان پر وہ الزام تو کوئی اس طرح کا ثابت نہیں ہو رہا تھا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ان کی رقم ہے، جو ان کے پیسے آئے ہیں، وہ منی لانڈرنگ سے آئے ہیں اور اس میں کرپشن کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے، اور میرے خیال میں یہی برطانیہ کے قوانین ہیں۔ ملک ریاض کی میڈیا سے محبت تو کسی سے ڈھکی چھپی ہے نہیں، اور انہوں نے کئی اخبارات بھی خریدنے کی کوشش کی اور کچھ اخبار خریدے بھی، کچھ ٹی وی چینل کو بھی انہوں نے انویسٹمنٹ کیا اور خریدا بھی، لیکن سامنے نہیں آئے۔ لیکن دبئی میں ایک ڈیجیٹل میڈیا ہاؤس قائم کرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں، اب یہ پتہ نہیں کہ وہ آیا ملک ریاض کا یا کسی اور کا۔